السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 اور آیت نمبر 125 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، واو اور ابتلا اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آزمائش کے معنوں میں۔ الف بے تے لام موجود ہے، الف لگا دیں، لفظ ذرا مشکل ہے لیکن ابتلا جو ہے آزمائش، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہیں سے بنا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، کالمات سے، چند باتوں سے، با کے معنی ساتھ، کلمہ آپ کو پتہ ہے بات کو کہتے ہیں، چند باتوں سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فا کے معنی پس، اتمہ اس نے پورا کیا، ہنہ ان کو۔ یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اتمام، الف تے میم الف میم، یہ ہم اردو میں خاص طور پہ اتمام حجت کے لیے بولتے ہیں۔ جب آپ کوئی حجت پوری کر دیں، کوئی دلیل پوری کر دیں تو ہم کہتے ہیں اتمام حجت ہوگی، یا اتمام قرآن بھی کہتے ہیں، قرآن پورا ہو گیا۔ تو فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا ان کو، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ قال، کہا، کس نے؟ اللہ نے۔ انی، بے شک میں، جاعلک، کا کے معنی تجھے، جاعلک، میں تجھے بنانے والا ہوں۔ جو عربی پڑھتے ہیں جعلا تو ان کو آنا چاہیے، ویسے تو عربی کا لفظ ہے جعلا، کرنا، بنانا۔ جاعلک، میں تجھے بنانے والا ہوں، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، امام، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور من سے، ذریتی میری اولاد، چھوٹی یہ کا معنی میری، اور ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی ہم ذریہ کہتے ہیں اولاد کو۔ جیسے نیا لفظ ہے آپ کے لیے تو آپ اس کو یاد کر لیں۔ اور میری اولاد سے، یعنی یہ کہہ دیا کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائیں گے یا نہیں۔ قال، فرمایا اللہ نے، اللہ کے لفظ کو بریکٹ میں کریں، لا ینالو، لا کے معنی نہیں، ینالو کا جو روٹ ورڈ ہے نون یہ اور لام ہے، نون یا لام، جس کا معنی پہنچنا۔ یہ جو یا ہے ینالو میں، یہ تو جو آگے عہد آ رہا ہے، عہدی، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تو یہاں ترجمہ ہوگا لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، میرا وعدہ۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ نہیں پہنچے گا الظالمین، ظالموں کو۔ ترجمہ یہ بنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری اولاد کا کیا ہے، یعنی تو مجھے امام بنا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، لیکن میری اولاد کو بھی امام بنانا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالمین کو امام نہیں بناؤں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ، اور جب، جعلنا ہم نے بنایا، وہی جعلا بھی آیا ہے، البیت، بیت اللہ کو۔ البیت چونکہ خاص ہے، الف لام لگا ہوا ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ بیت اللہ کر دیا، بیت کو، گھر کو، کس کا گھر؟ خاص گھر، اللہ کا گھر۔ مثابۃ للناس، مثابہ کے معنی مرکز،
سینٹر، نیا لفظ ہے، یاد کر لیں، للناس لوگوں کے لیے. جب ہم نے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، و امنا اور امن کی جگہ بریکٹ میں کر لیں، واتخذوا اور تم سب پکڑو. یہ اتخذوا آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، میں اخذ کرنا اردو کا لفظ آپ کو بتایا کرتا ہوں اس کو یاد کرنے کے لیے. من مقام ابراہیم مصلی، من سے مقام جگہ، ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. جہاں آپ پاکستان میں بھی نماز پڑھنی ہے تو کہتے ہیں مصلی بچھا دو، نماز پڑھنے کی جگہ، وہ کپڑا جس پر نماز پڑھی جاتی. تو تم سب اس جگہ کو، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، پکڑ لو. وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، ہم نے وعدہ کیا، اور حکم دینا بھی اس کا معنی ہے، الی ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو. کیا حکم دیا؟ ان یہ کہ طاہرہ تم پاک کرو، طاہرہ یہ تثنیہ ہے، تم دونوں پاک کرو. یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے طاہر پاک کرنے والا، اور طاہرہ پاکیزہ، جیسے ہم ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ ان کے نام کے ساتھ اکثر یہ لگاتے ہیں. اور طہارت بھی اردو کا لفظ پاکیزگی حاصل کرنا، جب آپ غسل کرتے ہو طہارت وغیرہ اسے کہتے ہیں. تو طاہر پاک، طاہرہ پاکیزہ، ان طاہرہ یہ کہ تم دونوں پاک کرو، بیتی میرے گھر کو، بیت کے معنی گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، طائف سے طواف، توئے واو الف پہ اس کے اندر موجود ہیں سارے حروف، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. عاکفین اس کو یاد کر لیں، اعتکاف کرنے والے، کیونکہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، یعنی مسجدوں میں بھی اعتکاف ہم کرتے ہیں. والرکع السجود، رکع رکوع کرنے والوں کے لیے. یہ رکع کو دیکھیں تو رے کاف عین موجود ہے، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اور را کاف واو آگے لگا دیں اور عین لگا دیں رکوع بن جاتا ہے، جو آپ نماز میں کرتے ہیں. السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، سجدہ بھی اس میں سین جیم دال موجود ہے، تو سجدے کی جمع سجود. تو سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی، اسی لیے جن کا نام ساجد ہوتا ہے اس کا معنی سجدہ کرنے والے، اور ساجدہ لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں جس کا معنی سجدہ کرنے والی. تو اللہ نے یہ آج کا سبق یہ پورا ہوا جو اللہ نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور طواف کرنے والوں کے لیے. آئیے اب ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑا اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، اور جو اللہ کی آزمائش میں پورا نکلے اس کو بہت بڑا انعام ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش والی زندگی میں سے کامیاب کرے، اور ہمیں بھی جنت ملے گی انشاءاللہ، بلکہ جنت الفردوس کے ہم امیدوار ہیں. اللہ جی ہم آپ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، آمین کہیں. تو اللہ نے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تو جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام ملتا ہے. آپ سی ایس ایس کریں تو دنیا میں بڑی جاب ملتی ہے، اس سے چھوٹا امتحان پاس کریں تو اس سے چھوٹی جاب ملتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے دیکھا کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، وہ بھی انہوں نے کر گزرے، اور خواب میں دیکھا، حالانکہ خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بڑھاپے کی اولاد تھی، تو اللہ کے نام پر وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ بچے تھے تو اللہ نے کہا بیوی اور اس بچے کو جنگل میں چھوڑا ہو، تب وہاں بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا میرا گھر تعمیر کرو، اللہ کا گھر تعمیر کر دیا۔ اور بتوں کے خلاف، خاص طور پر توحید کے موضوع پر ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دی، اپنے باپ کی بھی مخالفت کی اور پوری قوم کی مخالفت کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس کی پاداش میں آپ کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن آپ گھبرائے نہیں، اللہ کی مرضی سمجھ کر اس کو بھی سینے سے لگایا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اللہ پاک نے، اور اللہ فرماتا ہے اعلان کر دیا، اللہ نے رزلٹ بھی آؤٹ کر دیا کہ ہم نے اس کو آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم پھر یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ اعلان کرتا ہے اس کا رب، کیونکہ اس نے اس کو پورا کر دیا۔ اعلان یہ ہے کہ ہم بے شک لوگوں کے لیے تجھے امام بنا رہے ہیں۔ امام سے کیا مراد ہے؟ لیڈر، سب سے بڑا گائیڈ۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ میں آپ اس کو پیروی کریں، اس کو فالو کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ساری باتیں دین اسلام میں موجود ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیروی کرتے تھے۔ اور بلکہ آپ نے تو پیروی کرنی تھی، یہودی اور عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی کہتے وہ عیسائی تھے، یعنی وہ ہمارے تھے۔ اور مشرکین مکہ بھی کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ جیسا بھی مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے، تو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ان کو امام بنا دیا۔ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کا ویسے امام ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تو انسانوں کے لیے امام بنائے گئے۔ آگے فرمایا، ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں، جب اللہ یہ مہربانی کا اعلان فرما رہا تھا تو ساتھ ہی اپنی اولاد کا بھی سوال کر دیا کہ میری اولاد کو بھی امام بنایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو آپ کی اولاد میں سے ظالم لوگ ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے، ہاں جو اچھے ہوں گے، جو تیری پیروی کریں گے، جو ہماری باتوں کو مانیں گے، ان کو بنائیں گے۔ آپ نے پھر دیکھا کہ نبیوں کی لمبی لڑی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں سے، آپ کی آل اولاد میں سے پیدا کی، اور پھر سب سے بڑھ کر کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا کیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد میں سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام الانبیاء کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی بنا دیا، پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیک ہوں اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ پکا ہے۔ آگے فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، ہمیں بھی ظلم سے بچنا ہوگا، ہمیں نیک کام اختیار کرنے ہوں گے، ہمیں قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اللہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا، تو دنیا میں ہمیں بھی ان لوگوں میں امامت ملے گی، لیڈری ملے گی، ہمیں اللہ پاک رہنما بنائے گا، ورنہ پھر ذلت اور رسوائی ہوگی اگر ہم یہ رستہ چھوڑیں گے۔ آگے فرمایا، اور جب ہم نے، اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے جو گھر بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، جو خانہ کعبہ تھا، ہم نے اس کو مرکز قرار دے دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں
وہ جدھر بھی ہوں نماز کے لیے اپنا منہ ادھر کر کے پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کے لیے، جتنے مسلمان، خواہ ان کا تعلق کسی جماعت اور کسی فرقے سے ہو۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مکہ المکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، اس کو مرکز مانتا ہے، اور پھر دوسرا مرکز یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ مرکز کیسے نہ ہوا۔ آگے فرمایا اور امن کی جگہ بنایا۔ دیکھیں کتنا امن بنا دیا کہ وہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے، وہاں پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، دوران حج کوئی کونی بھی نہیں مارتا، کسی کی کونی لگ جائے تو وہ معافی مانگتا ہے۔ اس قدر اللہ پاک نے اس کو امن کی جگہ قرار دے دیا۔ وہاں دشمن چھپ جائے، آپ کا اللہ نہ کرے کسی نے آپ کو مارا پیٹا ہو، وہاں چھپ جائے تو وہاں پر بدلہ نہیں لیا جا سکتا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اسلام کا کوئی مخالف دشمن ہو تو پھر وہ اور بات ہے۔ آگے فرمایا کہ حکم دیا کہ تم اس جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لو جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے۔ تو خانہ کعبہ میں جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ کھڑے ہو کے امامت کروانے کا حکم دیا گیا۔ آج بھی جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے خانہ کعبہ میں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں پہ کھڑے ہو کے امامت کروایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے کیا خوبصورت انداز میں یہ سنت کو، اس طریقے کو امت محمدیہ میں بھی راج کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، ان کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف کرو، ستھرا رکھو، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع اور سجدے والوں کے لیے۔ اس کے دو معنی ہیں ستھرا کرنے کے، ایک تو صفائی ستھرائی جو کہ ماشاءاللہ دنیا کے اندر نمبر 1 صفائی ہے آج بھی خانہ کعبہ کی، عطر چھڑکا جاتا ہے وہاں پہ، کمال کی مثالی صفائی ملتی ہے۔ اور دوسری صفائی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر صرف اللہ کا نام لیا جائے، شرک کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اور مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، مسجدوں میں بھی یہی حکم ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا یہ طہارت نہیں ہے مسجد کی، مسجد کو محض ڈیکوریٹ کر دینا یہ اس کو پاک رکھنا نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اس سے بڑا یہ ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے، نہ بت رکھے جائیں، نہ قبروں کے اندر، مسجدوں کے اندر قبریں بنائی جائیں، اور نہ اس طرح کے اور کام کیے جائیں جس میں اللہ کی شراکت کا ڈر ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس گھر کے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا، اللہ اس گھر کی ہمیں بھی طواف اور اس میں رکوع اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔